حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم 8ویں پارے کے اہم مضامین، احکامات اور مقامات پر گفتگو کریں گے۔ 8ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر کوئی ہمیں حصی معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی اور بتا دیا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں پہنچ چکے ہیں، وہ ان سے باتیں کرنے لگتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں چونکہ ان کا دل صاف نہیں ہے، نیت میں مخلص نہیں ہے، اور اسلام کو دل سے چاہا نہیں، پسند نہیں کیا، عقل کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر فتور ہے، فرمایا ما كانوا ليؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان کو بڑے سے بڑا معجزہ، اور اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج دیں، اور اس سے بھی بڑا کہ مردے اٹھ کے ان سے باتیں کرنے لگیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں چونکہ ان کا دل صاف نہیں ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن۔ گویا کہ شیطان، جیسا کہ قرآن کریم کی آخری سورت کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، برائی کی طرف دعوت دینے والے، نیکی کے کام سے روکنے والے۔ نہ صرف شیطان جو کہ جنات کی ایک قسم ہے وہ ہوتے ہیں، بلکہ انسانوں میں سے بھی بعض لوگ شکلاً، طبعاً، وضعاً تو انسان ہوتے ہیں، لیکن اپنے کردار کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے وہ بالکل شیطان کی طرح ہوتے ہیں، اور جیسے وہ برائیوں کی دعوت دیتا ہے ایسے یہ لوگ بھی برائیوں کی دعوت دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو دشمنی ہو رہی ہے، یہ جو مخالفت ہو رہی ہے، یہ صرف آپ کی نہیں، ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ پھر فرمایا افغیر الذی ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، یعنی جو یہ لوگ معجزات مانگتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو یہ طلب کریں آپ وہ معجزہ ان کو دکھائیں۔ فرمایا افغیر الذی ابتغی حکما، فرمایا تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس ویسے بھی مختلف معجزات ہیں، یہ لوگ تو کبھی ایک معجزہ مانگتے ہیں، کبھی دوسرا مانگتے ہیں، انہوں نے تو ایمان لانا نہیں، جیسے کہ پہلی آیت کے اندر یہ اس بات کا تذکرہ ہوا۔ اور اتنا بڑا معجزہ قرآن کریم کا، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر اس معجزے کا تذکرہ بھی ہے کہ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، پوری دنیا عجم اور پوری دنیا عرب جمع ہو کر اگر ایک صورت بھی اس کے مقابلے کی لے آئے تو پھر مان لیا جائے گا کہ یہ اپنی طرف سے کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو فرمایا تو یقیناً تم ایسا نہیں کر سکے ہو اور نہ کر سکو گے، تو پھر آسان سی بات ہے، مان لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ سے تسلسل کے ساتھ معجزات مانگتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے دیگر معجزات سے ہٹ کر قرآن کریم کی شکل میں کتنا بڑا معجزہ دیا ہے کہ اس کے بعد کسی اور معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دین کے اندر پہلی شخصیت اور دین کے اندر سب سے معتبر ترین شخصیت
اور دین کی بنیاد اور شارع وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو انسانوں کی کامیابی اس میں نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کریں، بلکہ انسانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے راہ سے دور کریں گے۔ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، گویا کہ اللہ رب العزت نے امت کو یہ بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں امت کا بھلا ہے، امت کی فلاح و کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہ نبی امت کی بات مانے، بلکہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات مانے۔ یا اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بہت سارے لوگ اگر ایک چیز کو چاہتے ہیں، جیسا کہ موجودہ دور میں ہمارے ہاں مغربی جمہوریت کا رواج ہے اور کثیر تعداد میں لوگ کسی بات پر جمع ہو جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں، تو فرمایا یہ کوئی حق بات ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ قرآن و سنت کا راستہ صحیح راستہ اور جو اللہ نے راستہ بتایا ہے وہ راستہ، اگرچہ وہ تعداد کے اندر قلیل ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنتی فرقے کی علامت اور نشانی بتا دی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ کامیاب گروہ اور کامیاب جماعت وہ ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، کہ جن لوگوں نے میرے عمل کو اور میرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل کو معیار بنایا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس سے ہٹ کر کسی اور راستے کے پیچھے جو لوگ چلے وہ ناکام ہوں گے اور ناکامی ان کا مقدر ہوگی۔ اس کے بعد مومن اور کافر کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا ایمان والے کی مثال صحیح راستے پر چلنے والے کی طرح ہے، جو اپنی ایمانی نور سے آگے بڑھتا ہے اور منزل کو پا لیتا ہے، جبکہ کافر کی مثال اپنے کفر کی وجہ سے، اندھیرے اور تاریکی کی وجہ سے وہ بھٹکتا رہتا ہے اور راستہ بھول جاتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ یقیناً مومن کامیاب ہے اور کافر ناکام ہے، اس لیے کہ مومن کے پاس راستے پر چلنے کے لیے روشنی ہے اور کافر اپنی تاریکی کے اندر چھپا ہوا ہے، تاریکیوں کے اندر گم ہے، اس کو راستے کا ہی نہیں پتا۔ پھر کفار کی ایک عجیب منطق کا ذکر کیا اور عجیب بات کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، کہ جب کافروں کے پاس کوئی ہماری آیت آتی ہے، ہماری نشانی آتی ہے اور نبی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ بات مان لو، تو وہ کہتے ہیں ہم تب ایمان لائیں گے جبکہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یعنی ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے، جیسا کہ ان پر وحی کی جاتی ہے ویسے ہم پر وحی کی جائے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے بڑا آسان جواب دیا، فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ یہ تقسیم کرنا کہ کس پر وحی اتارنی ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نبی نہیں بنانا، یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، مخلوق کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت بہت بہتر جانتے ہیں کہ اس نے اپنی نبوت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے اور اس نے کس کو محروم رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہیں، جو اللہ کے کام ہیں اس میں انسان کو نہیں الجھنا چاہیے، بلکہ انسان کی جو ذمہ داری ہے یعنی اللہ کے احکامات کی پیروی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کا گزارنا، انسان کی یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، جو اللہ کے کام ہیں اس میں عمل دخل نہ کرے۔ پھر بتا دیا دنیا کی زندگی گزر جائے گی، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، عن قریب ایک دن آنے والا ہے جس میں سب کو اللہ رب العزت اپنے پاس جمع کریں گے، سب نے اس کے سامنے حاضری دینی ہے، انسانوں اور جنات میں سے ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ اس لیے انسان دنیا کے اندر بڑی سوچ سمجھ کے زندگی گزارے۔ اور پھر انسانوں اور جنوں سے خطاب فرمایا، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، چونکہ کل قیامت کے دن جب کافروں، فاسقوں، منافقوں، گناہگاروں کے اوپر اللہ رب العزت اپنا فیصلہ سنائیں گے تو وہ مختلف پینترے بدلیں گے
کہیں گے جی ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں تو بتایا ہی کسی نے نہیں، ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو جب اس طرح کی باتیں کریں گے، اللہ رب العزت یہاں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ شروع میں تو پینترے بدلنے کی کوشش کریں گے، راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ حقائق سامنے رکھیں گے تو وہ خود ہی اعتراف کریں گے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے؟ وہ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم کو میرے احکامات بتاتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے تھے اور ڈراتے تھے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، یہاں شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا سے اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ شروع میں وہ انکار کریں گے لیکن جب حقائق سامنے لائے جائیں گے تو وہ خود ہی مان جائیں گے کہ بالکل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا، دعوت دینے والوں نے دعوت دی تھی، لیکن ہم نے اپنی بدبختی کی وجہ سے انکار کیا۔ پھر جب انہوں نے اپنے منہ سے خود ہی اقرار کر لیا، قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا، اور خود ہی کہہ دیا کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین، اور خود ہی اپنے اوپر گواہی دے دی۔ تو اب بچنے کا کون سا راستہ ہے؟ خود ہی کہہ دیا کہ ہم کافر تھے، ہم انکار کرنے والے تھے، ہم تیرے راستے سے فرار اختیار کرنے والے تھے۔ پھر مشرکین کی حماقتوں کا تذکرہ ہے کہ جب آدمی اللہ کو چھوڑتا ہے، شرک پر آتا ہے، فسق اور گناہ کی طرف جاتا ہے تو کتنی بڑی بڑی بے وقوفیاں اور حماقتیں کرتا ہے۔ فرما رہے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اپنے گمان سے اور کچھ حصہ اپنے شرکاء کا مقرر کیا، لیکن فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اب جو حصہ انہوں نے اپنے شریکوں کے لیے رکھا ہوا تھا، اپنے بتوں کے لیے رکھا ہوا تھا، تو اس حصے میں سے تو اللہ کے حصے میں کچھ نہ ڈالتے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے رکھا تھا، اپنے معبودان باطلہ کا حصہ کم ہو جاتا تو اس میں سے اللہ کے حصے میں سے اٹھا کر ان معبودان باطلہ یعنی بتوں کے نام پر جو حصہ رکھا تھا، جو مجاورین وغیرہ کو دیتے تھے یا جو بتوں کی نگہبانی کرتے تھے، تو اس حصے کے ساتھ ملا دیتے، گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کی عظمت ان کے دل میں کم اور بتوں کی عظمت زیادہ تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ بتوں کے حصے کو اٹھا کر اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے تھے، لیکن جب بتوں کا حصہ کم ہو جاتا تو اللہ کے حصے میں سے وہ گندم وغیرہ اٹھا کر بتوں کے حصے میں ڈال دیتے، یعنی بتوں کے حق میں کمی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے جبکہ اللہ کے حق میں برداشت کر لیتے۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ فرمایا دوسری حماقت وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، بچیوں کو قتل کرنے کی طرف اشارہ ہے، فقر یا عار کی وجہ سے کہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، اور دوسرا بچی کی پیدائش پر شرما جاتے تھے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو عظمت دی، یہ اسلام ہے جس نے عورت کو عزت دی، یہ اسلام ہے جس نے عورت کو رفعت دی۔ اسلام نے عورت کو ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں پیش کیا، بہن کی شکل میں، اور اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیا، ماں کے قدموں تلے جنت بتائی، ورنہ وہ تو بچی پیدا ہو جاتی تو شرما جاتے تھے اور اس شرم و حیا میں اس حد تک آگے چلے جاتے کہ بچی کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ ایک اور حماقت۔ تیسری حماقت وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه۔ اب یہ بھی ایک عجیب ان کی منطق تھی کہ کھیت کی مخصوص پیداوار یہ بتوں کے لیے کر دیتے، اور یہ کس کو دیتے تھے؟ خادمین اور مجاورین کو۔ اچھا، کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور پھر ان سے کوئی عمل نہیں لیتے تھے، اور نہ ان کو ذبح کرتے، نہ ان پر کوئی بوجھ لاتے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور حماقت کیا کرتے؟ اگر کسی جانور کو ذبح کر بھی لیتے تو بجائے اللہ کے بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے۔ اسی طرح مشرکین کی کچھ مزید حماقتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد
اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. وہ اللہ ہے. یہ تم کس کے نام پر دیتے ہو؟ یہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیوں بتوں کو اللہ پر نعوذ باللہ ترجیح دیتے ہو؟ ان کے نام پر کیوں چیزیں چھوڑتے ہو؟ کیوں ان کے نام پر ذبح کرتے ہو؟ کیوں غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. یہ مختلف قسم کے باغ کون پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ کھیتی کھجور مختلفاً أُكُلُهُ ذائقے مختلف رنگ مختلف والزیتون زیتون والرمان انار. فرمایا یہ سارے کے سارے یہ جتنے بھی اسباب ہیں اور جتنے بھی انسان کی خوراک ہے یہ کون پیدا کرتا ہے؟ فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر. یہ فضول چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ بتوں کے نام پر ہے اسے کسی نے استعمال نہیں کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کھاؤ پیو جب پھلدار ہو جائے تو اس پھل کو استعمال کرو. ہاں وآتوا حقہ یوم حصادی. البتہ یہاں سے عشر کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں بھی جو انسان کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کے ہاں پھل فروٹ ہوتا ہے یا فصل ہوتی ہے گندم وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ 9 حصے تمہارے ہیں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دو، جس کو 10واں حصہ کہتے ہیں عشر. ہر 10 کلو میں سے 1 کلو، ہر من میں سے یعنی 40 کلو میں سے 4 کلو اللہ کے راستے میں دو اور ان مستحقین کو دو جن پر زکوٰۃ لگتی ہے. لیکن یہ کوئی ترتیب نہیں کہ نہ تم خود فائدہ اٹھاتے ہو نہ کوئی اور انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ رب العزت نے ایسی تمام چیزوں سے منع فرما دیا. مشرکین کے باطل عقائد، ان کا تذکرہ اور یہودیوں کی بے اعتدالیاں، اس کا تذکرہ. اس کے بعد اللہ رب العزت 10 وصیتیں یا 10 نصیحتیں ان کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں. جو انسان ان 10 باتوں کو اپنا لے گا، اختیار کر لے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی یقینی ہے. اور پھر ہر 2-3 نصیحت کے بعد اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا رب تم کو نصیحت کر رہا ہے، یہ تمہارا معبود تمہیں نصیحت کر رہا ہے، یہ تمہارا خدا تمہارا آقا تمہیں نصیحت کر رہا ہے. وہ 10 نصیحتیں کیا ہیں؟ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. فرمایا آپ کہہ دیجئے آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاتا ہوں جو چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں. پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. سورہ آل عمران میں گزرا تھا قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے. وتعز من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے. اور مختلف آیات کے اندر اس کا تذکرہ آیا ان اللہ فالق الحب والنوى، گٹھلی کو پھاڑنے والا اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا. عزت ذلت کامیابی ناکامی سارے کے سارے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی انسان کو نوکری نہیں دے سکتا، کوئی انسان کو مال نہیں دے سکتا، اسباب نہیں دے سکتا. صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ کسی اور کے سامنے جھکنا ہے، نہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ معبود برحق سمجھنا ہے. نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے سوائے اللہ کے. تو پہلی چیز، پہلا اصول اللہ رب العزت نے بتایا. جو چیز اللہ رب العزت نے انسان پر حرام کی ہے ان میں سے پہلی چیز شرک، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آنا. دوسری جگہ فرمایا اگر وہ کافر ہیں پھر بھی ان کے حقوق ادا کرو. ہاں بے دینی میں اور مذہب سے ہٹ کر باتوں میں ان کی پیروی نہ کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور فقر کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، حرام ہے، جرم ہے. فرمایا نحن نرزقکم وایاہم، روزی ہم دیتے ہیں تو تمہیں کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تم اس کی پریشانی نہ کرو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، وہ بے حیائی ظاہری ہو یا وہ بے حیائی باطنی ہو. ظاہری بے حیائی
فحاشی، عریانی، جیسے شادی بیاہ کے اندر ہوتی ہے، رسم و رواج کے اندر ہوتی ہے، یا باطنی، دل کے اندر چھپ چھپ کے عورتوں سے ملنا، ان سے ملاقاتیں کرنا، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، ناجائز اور حرام، شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اولاد کو قتل نہیں کرنا، بے حیائی کے نزدیک نہیں جانا، ظاہری ہو یا باطنی ہو، اور کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس کے بعد مزید 5 نصیحتیں ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو نہیں کھانا۔ 7ویں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کا تذکرہ کیا کہ صحیح تولو، صحیح ماپو، صحیح اندازہ کرو، بیع و شراء میں زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی بات کرو انصاف والی بات کرو، سچی بات کرو، جھوٹی بات نہ کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ 9ویں نصیحت وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ 10ویں نصیحت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی اتباع کرو۔ یہ 10 نصیحتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے کی ہیں، اور اس کے آخر میں فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہارا رب اس لیے تمہیں وصیتیں اور نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد انسان کو تسلی دی اور انسان کے حوصلے کو بڑھایا۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کرے گا فلا یجزا الا مثلها، اس کو اس کے بدلے میں اتنی سزا دی جائے گی جتنی برائی کرے گا۔ وہم لا یظلمون، اور فرمایا ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اصول اور ضابطہ بتا دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر ذرا سا شائبہ بھی آ گیا تو پھر ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے جو بھی عبادت کی جائے وہ صرف اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے کی جائے۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد سورہ اعراف ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ سورہ اعراف کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو۔ لتنذر به وذکری للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی قرآن کریم کا اصل مقصد تاقوں میں سجا کے اس کو رکھنا نہیں ہے، بلکہ مقصد اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سکھانا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا، قرآن کے معنی کو سمجھنا اور قرآن پر صحیح طریقے سے عمل کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اب انسان خود ہی دیکھ لے کس حد تک وہ اس کے اندر کامیاب ہے اور کس حد تک اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے۔ اس کے بعد ایک ضابطہ بتا دیا کہ دنیا کے اندر شاید مال والے آگے نکل جائیں، عہدے والے آگے نکل جائیں، اسباب والے آگے نکل جائیں۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال کا پلڑا جھک گیا فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ بہت عام فہم سی بات ہے، ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں کی ہی وعدہ کیا ہے وہ اعمال پر وعدہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام اور ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہو کہ تم جو مرضی کرتے رہو قیامت کے دن تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ ہر جگہ فرمایا کہ اعمال کی بدولت جو اللہ کی رضا کے لیے بہترین نیت کے ساتھ
خالص اسی کی رضا کے حصول کے لیے کیے جائیں، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ بد اعمالیاں کر کے، برے اعمال کر کے پھر یہ باتیں کرنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے وقوفی اور احمقانہ پن سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر انسان کو بتا دیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تم کو شکل دی، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين، پھر ہم نے تمہاری عظمت کو واضح کرنے کے لیے نورانی مخلوق فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت شیطان سے مخاطب ہے، جس وقت اس نے سجدے سے انکار کر دیا، قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، تجھے کیا ہوا، کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں تو سجدہ نہیں کر رہا آدم کو؟ تو شیطان نے آگے سے کیا کہا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، کہ تو اب ذلیل ہو چکا، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں رہ کر تو تکبر کر، میں تجھے حکم دے رہا ہوں اور تو آگے سے بجائے ماننے کے دلیلیں دے رہا ہے۔ فرمایا نکل جا یہاں سے۔ اب شیطان نے آگے سے کیا کیا، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے، مجھے قیامت تک زندگی دی جائے۔ اللہ رب العزت کے ہاں چونکہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، فرمایا انک من المنظرین، تجھے زندگی دے دی گئی ہے، قیامت تک تو زندہ رہے گا۔ شیطان نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بتایا، قال فبما اغویتنی، کہ جن کے سبب تو نے مجھے گمراہ کیا، کہ انسان کے سبب تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر کیا کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ یہ شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے قسم کھا کر اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی ساری گفتگو کے جواب میں کیا فرمایا، فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ تو گمراہی پر زور رکھ، جو میرے بندے ہوں گے میری پیروی کریں گے، وہ تیرے دکھلاوے کے اندر اور تیرے بہکاوے کے اندر نہیں آئیں گے، لیکن جو ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، میری بات چھوڑ کر تیری بات مانیں گے، میں تجھے بھی اور انہیں بھی جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جنت کے اندر شیطان نے کیسے ان کو بہکایا اور کیسے آدم علیہ السلام کو جس درخت سے روکا گیا تھا اس کی طرف مائل کیا۔ تو بہرحال جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اس درخت سے روکا تھا اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، جب قریب چلے گئے تو پھر جو غلطی ہو گئی تو پھر اب اس غلطی کی تلافی کی کیا صورت بنائی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ فرق ہے شیطان کے عمل میں اور آدم علیہ السلام کے عمل میں۔ شیطان نے ہٹ درمی کی، ضد کی، عناد کی، مقابلے کی کوشش کی اور دلائل دیے۔ آدم علیہ السلام نے انکساری کی، عجز کا اظہار کیا، اپنی غلطی کو مان لیا، تسلیم کیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کیا الفاظ بولے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس عاجزی اور انکساری کو قبول فرمایا۔ پھر اس صورت کے اندر یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے یا بنی آدم کے لفظ کو 4 دفعہ ذکر کیا ہے، یکے بعد دیگرے۔ کسی دوسری قرآن کی صورت میں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ الفاظ 4 دفعہ نہیں آئے، لیکن اس صورت کے اندر 4 دفعہ آئے ہیں۔ فرمایا یا بنی آدم
قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ لباس، اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت بیان کی جس سے انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے۔ فرمایا لباس کا بنیادی مقصد اور پہلا مقصد جو اللہ رب العزت نے بتایا وہ زیب و زینت نہیں، پہلا مقصد یہ کہ جو ستر کو چھپائے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں جو کہ لباس تو پہنتی ہیں لیکن بہت باریک اور بہت چست لباس پہنتی ہیں، فرمایا نساء کاسیات عاریات، یہ ظاہری طور پر تو انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً یہ ننگی عورتیں ہیں۔ کیوں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لباس کا بنیادی مقصد انسان کا اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے، تو ایسا لباس جس میں جسم نظر آئے، جسم نمایاں ہو، جسم عیاں ہو، وہ لباس نہیں ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لباس اتروا دیے تھے، چونکہ جب جنت کے اندر انہوں نے وہ مخصوص درخت اس کے قریب چلے گئے اور اس کو استعمال کیا، کھا لیا تو بے لباس ہو گئے۔ بڑی ہی واضح بات بتا دی کہ یہ ابلیس لعین کا حملہ تھا۔ اس سے تیسری مرتبہ جو یا بنی آدم کا خطاب ہے اس میں کیا فرمایا؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، تاکید کر دی کہ اے اولاد آدم تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ کفار اور مشرکین ننگا طواف کرتے تھے۔ محترم ناظرین، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یا بنی آدم کے جو 4 خطاب ہیں ان میں سے 3 لباس کے متعلق ہیں۔ یہ خطاب 3 دفعہ یہ جو لگاتار آیا اور اس میں لباس کا تذکرہ ہوا، اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا مکار اور چالاک ہے، یہ دوست کے روپ میں آتا ہے، دوست کے لباس میں آتا ہے اور حقیقتاً دشمن ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ تو 3 آیات کے اندر لگاتار اے اولاد آدم مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے اس میں انسان کو حیاداری کا سبق دیا گیا اور اس میں انسان کو بہترین لباس پہننے کا سبق دیا گیا۔ کیوں کہ انسان اس کے اندر بہت غفلت کر دیتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ ابلیس لعین کی جو کوشش ہے، اس کی جو کاوشیں ہیں، اس میں سے جو بنیادی ہدف اور مقصد ہے وہ انسانوں کو بے حیا بنانا ہے، بے شرم بنانا ہے، ان کے اندر سے غیرت کے مادے کو ختم کرنا ہے۔ گویا یہ مغربی معاشرے کے منہ پر تمانچہ ہے جو عورت کے حقوق کے نام پر اسے ننگا اور بے آبرو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ یہ بات بتا دی، پھر فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق، اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے جو ظاہری اور باطنی بے حیائی ہے، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا۔ نہ ظاہر کے اعتبار سے بے حیائی اسلام میں قبول ہے، نہ باطن کے اعتبار سے، نہ علی الاعلان بے حیائی قبول ہے اور نہ دل کے اندر رکھ کے یا معاشرے سے چھپا کے یا لوگوں سے چھپ چھپا کے بے حیائی کرنا، ان دونوں میں سے کسی کی بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ چوتھی جو یا بنی آدم فرمایا اس میں فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس انبیاء آئیں اور وہ تمہارے پاس میری آیات کی تلاوت کریں تو جو شخص تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، ان کی بات مان لے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، اس کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ اس کے بعد 2 گروہوں کا تذکرہ ہے جن کی فکر و نظر اور عقیدہ و عمل یکسر مختلف ہیں۔ پہلے کافروں کا تذکرہ ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی نہ ان کے اعمال قبول ہوں گے، نہ ان کا ایمان قبول ہوگا، نہ ان کی دعا قبول ہوگی۔ جب اللہ کا انکار کر دیا تو پھر کوئی بات معتبر نہیں اور کوئی بات قبول نہیں۔ اور پھر فرمایا ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ ہی وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنت کا داخلہ بھی بند۔
فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے. اور ظاہری بات ہے سوئی کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور اس کا ناکا اور منہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں سے بھلا اونٹ گزر سکتا ہے؟ فرمایا جس طرح وہ محال ہے اس طرح کافر، منافق اور اللہ کے نافرمانوں کا جنت کے اندر جانا بھی محال ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ لہم من جہنم مہاد، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہے. ایمان والوں کو اللہ رب العزت جنت سے نوازیں گے، نعمتوں سے نوازیں گے. اور پھر جنت اور جہنم والوں کا مکالمہ ذکر کیا. فرمایا وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کہ ہمیں تو جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، جو نعمتیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، تو جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ وعدہ بھی پورا ہوا؟ قالوا نعم، وہ خود ہی کہیں گے ہاں وہ وعدہ بھی پورا ہوا. اور اب یقین آ گیا کہ نافرمانیوں کا انجام بہت برا ہے اور اس کا نتیجہ سوائے جہنم اور اس کے عذاب کے اور کوئی نہیں ہے. ایک طبقہ جنت والا ہے، ایک طبقہ جہنمیوں کا ہے، ایک اور طبقہ اس کا تذکرہ آیا جس پر اس سورت کا نام بھی ہے سورہ اعراف. اعراف اصل میں جنت اور جہنم سے ہٹ کر ایک تیسرا مقام ہے کہ اعمال صالحہ میں پیچھے رہ جانے والے مسلمان وہ جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے لیکن جہنم میں بھی داخل نہیں ہوں گے. جنت اور جہنم کے درمیان ایک ٹیلا وہاں ہوں گے، ان کو اصحاب اعراف کہتے ہیں. تو ان کا تذکرہ درمیان میں آیا اور ان کی تھوڑی سی گفتگو ذکر کی. لیکن اہل علم نے لکھا ہے نتیجہ اور انجام یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہی فیصلہ کریں گے کہ آخرکار ان کو جنت دے دی جائے گی. پھر وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہاں جہنم والے جنت والوں کو پکار رہے ہیں. وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، جہنمی لوگ جنت والوں سے کہیں گے کہ یہ ٹھنڈا، میٹھا اور تازہ پانی جو تم پی رہے ہو، جس سے تم سراب ہو رہے ہو، ہماری تو جان نکلی جا رہی ہے اس عذاب سے، اس وحشت سے، اس گرمی سے، تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو. لیکن کیا ہوگا؟ کیا جہنم والوں کی اس پکار پر جنت والے ان کو کچھ دے دیں گے؟ کبھی نہیں. قالوا، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العزت نے اپنی تمام نعمتیں قیامت کے دن کے بعد سے کافروں پر، انکار کرنے والوں پر اور جہنمیوں پر حرام کر دی ہیں. جہنمیوں کو کوئی نعمت نہیں ملے گی، ساری کی ساری نعمتیں جنت والوں کے لیے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت کی عظمت کا تذکرہ ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا. ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو جیسا کہ سورہ یاسین کے آخر میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ رب العزت کن کہتے ہیں تو چیز ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کہہ دیتے تو بس آسمان کو وجود مل جاتا. یہ 6 دن کا کیا مسئلہ ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ اصل میں لوگوں کو سمجھانے کی بات ہے کہ لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا ہے کہ ہر کام میں اعتدال رکھا جائے، ترتیب رکھی جائے، اس میں آرام کا وقت بھی نکالا جائے. تو یہ لوگوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کی ذات ہے، بڑی عظیم ذات ہے. جیسے کہ پڑھا، وہ تو جس چیز کو چاہے جیسے چاہے کر سکتی ہے. تو 6 دن کا تذکرہ یہ صرف مخلوق کی تربیت کے لیے ہے. اور پھر فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، جب بھی پکارنا ہو تو اپنے رب کو پکارو، چاہے آہستہ پکارو چاہے اونچی آواز سے پکارو، لیکن پکارو صرف اللہ کو، اس لیے کہ دینے والی ذات وہ صرف اللہ کی ہے. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے. انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور جو معلوم تاریخ ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے اندر جو اشارے ملتے ہیں، تقریباً تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ زندگی حضرت نوح علیہ السلام کو ملی ہے. سورہ نوح کے اندر اتنی بات تو تصریح کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، 950 سال تو آپ کی دعوتی عمر ہے جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. پھر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے وقت اور زمانے میں کتنا فرق تھا. تو مختلف لوگوں نے مختلف آراء اس میں پیش کی ہیں، لیکن کوئی حتمی اور ایسی بات نہیں ہے جس کو یقینی طور پر کہا جا سکے کہ اتنا فرق تھا. تاہم بعض لوگوں نے کہا کہ 10 قرنوں 10 صدیوں کا، بعض لوگوں نے کہا کہ 10 پشتوں کا فاصلہ تھا. بہرحال نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے. نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کی طرف ہی دعوت دی.
یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور بتایا کہ میں تمہیں گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ عرصہ پہلے تک سارے کے سارے لوگ ایمان پر قائم تھے، توحید پر قائم تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن ہوا یہ کہ جب ان میں سے صالحین فوت ہو گئے، سورہ نوح میں جن کا ذکر بھی ہے کہ ود ہے، سوا ہے، یعوق ہے، یغوث ہے، نصر ہے، یہ بڑے نیک اور صالح لوگ تھے، جب یہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کیا کیا، جو ان کے عقیدت مند تھے، کہ جہاں ان کی قبریں بنی وہاں عبادت خانے قائم کر لیے، پھر ان کی تصویریں بنا لی اور تصویریں لٹکا لی، اور وقت گزرتا گیا، آخر کرتے 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 شیطان نے ان کو سمجھایا، پھر ان کے مجسمے بنائے، اور مجسمے بنا کے جب ان کے بت بن گئے تو آنے والی نسلیں انہی بتوں کی عبادت کرنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے شب و روز اس کی دعوت دی، لیکن نوح علیہ السلام کی جب دعوت کو جھٹلایا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ مزید بھی اس کا اگلے پاروں کے اندر تذکرہ آئے گا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، بڑے جلیل القدر نبی ہیں، ان کی بھی دعوت کے وہی الفاظ ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اللہ کے پیغام کو تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، نہ تم سے کوئی ضد ہے، نہ تم سے کوئی دشمنی ہے، بلکہ خیر خواہی ہے، اور پھر اس پیغام پہنچانے میں مجھے ذرا برابر بھی خیانت نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں پہنچا رہا، پوری امانت کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ جو اللہ نے پیغام دیا ہے وہ تم تک لا کے پہنچا رہا ہوں۔ لیکن سابقہ قوموں کی طرح ان میں سے بھی بہت کم لوگوں نے بات مانی اور کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، عجیب جواب کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طرز پر، ایک خاص ترتیب پر پایا، لہٰذا ہم بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا قرآن میں کہ اگرچہ تمہارے آباء و اجداد گمراہی پر ہوں تب بھی پیروی کرو گے۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے، بعض لوگوں نے ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ بڑوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، یہ بات نہیں۔ صحیح العقیدہ، مخلص، قرآن و حدیث کے ماہرین، ائمہ صالحین، فقہاء و مجتہدین، ان کی پیروی میں کوئی حرج نہیں، لیکن بدعتی، گمراہ، فاسق و فاجر، ان لوگوں کے پیچھے چلنا اور ان کی پیروی کرنا اور یہ دلیل دینا کہ ہمارے آباء و اجداد یوں کیا کرتے تھے، یہ غلط ہے۔ لیکن اسی آیت کو لے کر اہل علم کے اوپر رد کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد انجام بتا دیا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، غرض ہم نے ان کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اس قوم پر تیز و تند ہوا کا عذاب آیا تھا اور یہ بڑے طاقتور لوگ تھے، اور جیسا کہ سورہ حاقہ اور دیگر صورتوں میں اس کا تفصیل سے تذکرہ ہے، یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کی دعوت کے بھی الفاظ کیا تھے۔ ان کو قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ البتہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو آزمائش کے لیے ایک اونٹنی دی گئی اور انہوں نے لوگوں کو بتایا هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو چھوڑ دینا، کھاتی پیتی رہے اور اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اگر تم اس کے ساتھ چھیڑخانی کرو گے تمہیں دردناک عذاب ملے گا۔ لیکن ان لوگوں نے بجائے ماننے کے الٹا جو نبی نے بات بتائی اس کو ماننے کے بجائے نافرمانی پر اتر آئے، اور جائے کہ اس اونٹنی کو چھوڑتے فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربهم، پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ انجام کیا ہوا؟ فاخذتهم الرجفہ فاصبحوا فی دارهم جاثمین، زلزلہ، اور دوسری جگہ صیحۃ کے الفاظ آئے ہیں، زوردار چیخ، اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم مدین کی طرف بھیجا تھا اور ان کی بھی دعوت وہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ لوگ تاجر تھے اور خرید و فروخت میں کمی زیادتی کرتے تھے، ناپ تول صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے۔ نبی کیوں آتے تھے؟ امت کے اندر جو غلطی کوتاہی کمی ہوتی تھی اس کو دور کرنے کے لیے،
اور زندگی کے ہر شعبے کو اور زندگی کے ہر معاملے کی تصحیح اور درستگی کے لیے تشریف لاتے تھے. تو چونکہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، انہوں نے روکا اور اپنی قوم کو واضح طور پر بتایا. کیا بتایا؟ اوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول کو برابر رکھو، پورا پورا تولو اور صحیح طریقے سے تولو اور کمی زیادتی نہ کرو، لوگوں کو دھوکہ مت دو. تجارت کے اصول بتائے، لیکن ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا. اور ان کا انجام کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف کر کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حیات انسان ہے قرآن